رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم تیرے دستے کرم کو چوم لینے کی تمنا ہے، تیرے دستے کرم کو چوم لینے کی تمنا ہے، مجھے پینے کی حسرت تو برائے نام ہے ساقی۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جملہ کامیابی و کامرانی کا راز نبی آخر الزمان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی اتباع کرنے میں پوشیدہ ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ دو گام کوئی چل کر اس راہ پر بھی دیکھے، دو گام کوئی چل کر اس راہ پر بھی دیکھے، کتنی حسین ہے راہ، کتنا حسین سفر ہے۔ محترم بزرگ دوستو، یہ مدارس معاشرے اسلامی کے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ تحقیق کے مسلمانوں پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے سامنے اللہ کی آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کو پاک صاف کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، چونکہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو محترم بزرگ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو موضوع بنا کر پوری انسانیت پر، خاص طور مسلمانوں پر احسان جتلایا ہے کہ مسلمانوں پر احسان جتلایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو موضوع بنا کر، اس لیے کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے، کوئی فساد پیدا ہو جائے، کوئی خرابی پیدا ہو جائے، تو دنیا کی جو بے شمار چیزیں ہیں، نئی نئی ایجاداتیں ہیں، یہ زمین اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اگر یہ پھٹ جائے، شک ہو جائے، تو ہماری آبادی سے زمین ادفن ہو جائے۔ یہ سورج، یہ چاند اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اگر یہ وقت پر اپنی کنوں سے ہمارے کھیت اور باغوں کو نوازے تو ہم سب کی کھیتی تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ پانی اللہ کی عظیم شان نعمت ہے کہ اگر یہ پانی نہ ہو تو انسانی زندگی کے تانے بانے بکھر جائیں۔ غلطی کی بے شمار نعمتیں ہیں، لاکھوں ایجاداتیں ہیں، انسان کو استعمال کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں یہ زمین و آسمان کو پیدا کر کے مسلمانوں پر احسان کیا، پہاڑ و جنگلات بنا کر مسلمانوں پر احسان کیا، ہوا پانی بنا کر مسلمانوں پر احسان کیا۔ غرض یہ کسی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا احسان نہیں جتلایا ہے، اگر جتلایا تو صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو موضوع بنا کر احسان جتلایا ہے کہ ہم نے مسلمانوں پر احسان کیا۔ اس لیے کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے، کوئی فساد پیدا ہو جائے، تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے وہ فساد و بگاڑ ختم ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ بگاڑ ختم ہو جائے۔ تو اس لیے مدارس، یہ مراکز، یہاں اسی انسانی کی تعلیم دی جاتی ہے، اس میں اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہے، انسان کو اس انداز سے رہنا ہے، گھر کے اندر کس انداز سے رہنا ہے، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، میاں بیوی کی کیا حقوق ہیں، وہ تمام کی تمام تعلیمات ان مدارس کے اندر سکھائی جاتی ہے۔ تو محترم دوستو، ماشاءاللہ کلچھینے کے چاروں طرف مدارس کا ایک جال بچھ گیا ہے، وہ بچھا ہوا ہے، جہاں ہر وقت اللہ کا رسول کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں، اور یہ پوری اس بستی کے لیے بڑا اعزاز ہے اور فخر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کونے پر وہ ہے کہ یہ نظام قائم فرما دیا اور یہ ہم سب کی آسانی کے لیے قائم فرما دیا ہے۔ تو محترم بزرگ دوستو، ماشاءاللہ ہمارے اسٹیج پر بڑے بڑے قابلین تشریف فرما ہے، وہ آئیں گے اور اپنی ناصحانہ کلمات سے آپ سب کو مستفید فرمائیں گے۔ نہ حرمت میں کی ہے، نہ پینے کا سلیقہ ہے، ہم بھی جیسوں سے میخانہ تیرے بدنام ہے ساقی، ہماری تیر بختی نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے، نجس کی صبح ساقی اس کے شام ساقی۔ اب تو یہ ماحول چل رہا ہے کہ رات دن صرف ایک ہی دن ہے،
نہ کسی کو نماز کی دھن ہے، نہ تعلیم کی دھن ہے، نہ اللہ رسول کی دھن ہے۔ اگر کوئی انسان اس سلسلے میں کوئی کلام کرتا ہے تو کلام بے معنی رہ جاتا ہے۔ تو محترم بزرگ دوستوں، اس لیے اس دھن کو ختم کیجئے۔ جو جیتے گا جیت جائے گا، جو آگے بڑھے گا بہرحال وہ چل رہی ہیں، لیکن ہم سب کو چاہیے ہم کسی برائی نہ کریں، کسی غیبت نہ کریں، کسی چغلی نہ کریں، کسی پر الزام تلاشی نہ کریں، کسی کے اوپر کیچڑ نہ اچھالیں۔ لہٰذا یہ مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں، 4 امام ہیں، وہ چاروں امام ایک امام جو مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کے دور میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے۔ جب عورت کا انتقال ہوا تو اس عورت کو غسل دینے لگے، لہذا عورت غسل دینے لگی۔ جب عورت غسل دینے لگی، ایک عورت کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اس عورت کے فاطمہ سے تعلقات تھے۔ یہ جملہ نکل رہا تھا کہ فوراً اس کا ہاتھ وہیں چپک گیا، اس کی ران سے اس کی ٹانگ سے چپک گیا، وہ چھوٹ نہیں پا رہا ہے۔ لوگوں نے بڑی کوششیں کی اس کا ہاتھ چھوٹ جائے، لیکن چھوٹ نہیں پا رہا ہے۔ بہرحال لوگوں نے ایک روز ہو گیا، 2 روز ہو گیا، 2 رات 2 دن ہو گئے۔ اس کے بعد میں مشورہ ہوا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جایا جائے، لہذا ان کے پاس گئے، امام مالک تشریف لائے تو امام مالک نے کہا کیا کسی آپ نے اس کے تعلق سے جملہ کہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ کہا ہے کہ اس عورت کے فاطمہ سے تعلقات تھے، یہ جملہ کہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لہذا اس کو وہی چپکا دیا۔ امام مالک نے پوچھا کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ فاطمہ سے تعلقات جو قائم تھے آپ نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا ہے۔ آپ کے پاس 4 گواہ ہیں کہ 4 گواہ بھی نہیں ہے؟ کیا اس عورت نے اقرار کیا ہے کہ میرے تعلقات تھے؟ تو اس نے کہا اقرار بھی نہیں کیا ہے۔ تو حضرت امام مالک نے فرمایا کہ آپ نے اس پر الزام لگایا ہے، تہمت لگائی ہے، لہذا تہمت کی سزا قرآن کریم میں 80 کوڑے آتی ہے، آپ کے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو بہرحال رضامندی ظاہر ہو گئی، 80 کوڑے لگائے جا رہے تھے۔ جب ان کے کوڑے لگ گئے 80، اس کے بعد میں اس کا ہاتھ اس کی ران سے چھڑا۔ تو محترم بزرگوں دوستوں، ہم کتنے الزام تراشا کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں۔ تو انسان کو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے، کسی کو الزام تلاشی نہ کرے، کسی غیبت نہ کرے۔ لہذا ایسے موقع پر جب کہ پردھانی کا الیکشن چل رہا ہے، بہت ساری غیبتیں ہوتی ہیں، بہت ساری چغلی ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنی زبان کو احتیاط میں رکھے اور زبان کا صحیح استعمال کرے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسان یدہ، کہ مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ ایسے وقت میں کہ پردھانی الیکشن چل رہا ہے تو اس میں بہت سے لوگ رشوت لیتے ہیں، حالانکہ رشوت علماء کرام بتائیں گے اور مزید آپ کو کہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ لہذا یہ گواہی ہے اور گواہی کے تعلق سے کوئی انسان رشوت لے یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، اس لیے انسان اس سے احتیاط کرے۔ اللہ سب کو عمل توفیق نصیب۔